اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کے لیے جو خالق شش جہات بھی ہے اور مالک کل کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ جلال پور جٹاں کی جانب سے منعقدہ اس عالی مرتبت تقریب سعید جو بعنوان اسوہ رسول کانفرنس انعقاد پذیر ہے، میں اور آپ حاضر ہونے کا شرف اور اعزاز پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسے کلمات جاری فرمائے جو میری اور آپ کی بہتری کی ضمانت بن جائے. میں کچھ لمبا خطاب آپ سے نہیں کرنے والا اور نہ ہی کوئی ایسا خطاب کہ جو عمومی طور پہ ہمارے خطبہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور توانائی گفتگو کی اور بات کرنے کا سلیقہ دیا ہوتا ہے. میں سادہ لہجے میں کچھ باتیں صرف آپ کے گوش گزار کرنی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی توجہ میری جانب بھرپور رہی تو ضرور اس کی برکتیں اور اس کا نور آپ کے لیے اور میرے لیے نافع ہوگا. حضور علیہ السلام کا اسوہ سیرت طیبہ، آپ کے گزرے ہوئے روز و شب اور آپ کے خصائل حمیدہ، عادات، اطوار، انداز حیات، طرز زیست ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی اختصار کے ساتھ اس دل آویز کہانی کو بیان فرماتی ہیں. جب حضور کے خصائل حمیدہ کے بارے، اخلاق حسنہ کے بارے، نورانی کردار کے بارے اور سیرت پاک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن. اے مخاطب، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کی سیرت کا اگر تو عنوان دیکھنا چاہتا ہے اور سیرت کی آپ تھیوری دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں آپ حضور چلتے دکھائی نہیں دیں گے، اور جہاں قرآن نے چلنے کا کہا ہے وہاں حضور رکے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. قرآن کی تعلیمات کا عکس مکمل اگر مجسم صورت میں آپ نے دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی کی ذات ستودہ صفات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس پہلو اور جس گوشے میں بھی دیکھو آپ کو حضور کی ذات کامل، اکمل اور مکمل نظر آئے گی. اور اللہ نے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، خوبصورت اسوہ جس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی تسکین پاتی ہے، زندگی کو حسن نصیب ہوتا ہے، زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے.
کوئی کسی کی نقل کرے، کوئی کسی کے پیچھے چلے، کوئی کسی کی کاپی کرے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ان کو کچھ چیزیں جچتی ہیں اور ان کی کاپی کرنے والے مسخرے کہلاتے، ان کے تتبع اور ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کی اس طرز کو اختیار کرنے والے، ان کو وہ معتوب ہوتے ہیں اور وہ اچھے نہیں لگتے۔ لیکن کائنات میں ایک اسوہ ایسا رب نے بنایا ہے جو اس اسوہ حسنہ کو اختیار کرے گا۔ حضور کا طرز زیست تو باکمال تھا ہی تھا، جو حضور کے انداز میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا حسین بنائے گا کہ فرشتے بھی آسمان سے جھانک جھانک کر کے دیکھیں گے کہ یہ محمد عربی کی اداؤں کو اختیار کر رہا۔ اور حضور علیہ السلام کے ماننے والوں نے، حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں نے، صحابہ نے حضور کی ہر ادا کو اختیار کیا، اور کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کی اداؤں کو یوں آپ محفوظ نہیں پائیں گے جس طرح حضور کی ادائیں محفوظ ہیں، تحریراً بھی اور عملاً بھی۔ یعنی حضور نے جو کیا، حضور کا ہر انداز، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر رویہ موجود ہے تحریراً، سیرت کی کتابیں اس پہ گواہ ہیں۔ لیکن صرف وہ تحریراً کتابوں میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی عادات، حضور کا طرز زیست، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں اور بعد میں آنے والے اولیاء میں، امت کے افراد میں مختلف رنگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ اور ابھی ختم نبوت پہ عزیز بات کر رہے تھے، تو جب کامل، اکمل اور مکمل آ جائے تو پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ کمالات، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ وصف جو متفرق انبیاء میں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری ذات رسالت مآب میں جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ جو حسن بکھرا ہوا پڑا تھا، کہیں جمال تھا، کہیں کمال تھا، کہیں حسن تھا، کہیں جلال تھا، کہیں علم تھا، کہیں علم تھا، بکھرا ہوا حسن جب ایک پیکر میں، ایک وجود میں اترا تو اس پاکیزہ وجود کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ تو جب وہ آ گئے تو پھر کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ ساری روشنی اسی دہلیز سے ملتی، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے ملتے ہیں۔ اب در بدری کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی در پہ بیٹھ جاؤ، تمہیں ہر خیر اسی دہلیز سے ملے گی، ہر اجالا، ہر روشنی اسی چوکھٹ سے ملے گی، اور قیامت تک اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فیض بڑھتا رہے گا۔ مختلف رنگوں میں، مختلف صورتوں میں صحابہ حضور کا عکس تھے۔ کوئی جلال رسول کا عکس ہے، کوئی جمال رسول کا عکس ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی عبادتوں کا رنگ لیے ہوئے ہے، کوئی آقا کریم علیہ السلام کے تبسم کا نور لیے ہوئے ہے۔ تو اللہ نے کامل، اکمل، مکمل اسوہ بھی بنایا، اور حضور کے اسوہ نور کو حسنہ بھی بنایا، کہ جو اس کو اختیار کرے گا وہ خوبصورت لگے گا، وہ اچھا لگے گا، وہ بھلا لگے گا۔ کسی اور کی کاپی کرتے ہوئے بندہ کارٹون لگتا ہے، کسی اور کی کاپی کرتے ہوئے بعض اوقات بندہ عجیب لگتا ہے، اچنبھا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اتنا پیارا لگتا ہے کہ انسان تو انسان رہے، فرشتے بھی چہرے کی بلائیں لیتے ہیں۔ حضور کی سنت، حضور کی سیرت انسان کو جمال دیتی ہے، انسان کو خوبصورتی دیتی ہے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ انسان فطرتاً معاشرتی حیوان ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی سے سیکھے نہ، کسی نہ کسی کی کاپی تو اس نے کرنی ہی ہوتی ہے۔ میں اور آپ جب بچپن سے پروان چڑھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، محلے داروں کو کاپی کرتے ہیں، سکول میں جاتے ہیں تو وہاں کسی کو کاپی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی مختلف تصویروں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے، اور انسان، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گول روٹیاں ہی پکتی ہیں، چورس کیوں نہیں پکتی؟ کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں اس کو۔
ایک ایک چیز آپ اس پہ اگر توجہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو ایسے ہی معلوم ہوگا. تو جہاں جو ہے اس کے مطابقت کے اندر چیزیں آگے پروان چڑھتی ہیں. تو جب یہ طے ہے کہ انسان نے کسی کو کاپی کرنا ہی کرنا ہے اور کسی کے انداز زیست کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آؤ نا آمنہ کے لال کی زندگی کو اختیار کریں. جس زندگی کو اختیار کرنے کا نتیجہ کامل اور اکمل قربت الہی کا سبب اور ذریعہ ہے. تو ان کی زندگی کو اسوہ کامل قرار دیا، اور صحابہ نے حضور کی زندگی کو پھر اپنی زندگیوں میں اتارا، ایک ایک ادا کو اپنے اندر اتارا. سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنن زوائد اور ایک ہے سنن ہدا. سنن زوائد اور سنن ہدا دو الگ الگ چیزیں ہیں، گویا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منسوب ہیں. اور شریعت نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ سنن ہدا ہے. حضور کی ذاتی عادتیں، حضور کے ذاتی رویے، تو شریعت نے اس پہ اتنا زور نہیں دیا، لیکن صحابہ نے ان کو بھی اختیار کیا. کسی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. مجھے بتاؤ کہ انسان اپنی طبع کو تو نہیں بدلتا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز آپ کو پسند ہو وہ تو آپ لے لیتے ہیں، اور ایک چیز آپ کے ٹیچر کو پسند ہو، ماں کو پسند ہو، باپ کو پسند ہو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو پسند ہو. گھر کے اندر بعض اوقات مسئلہ نہیں ہوتا ماں کو کھانا پکاتے ہوئے کہ یہ چیز باقی سب کھا لیتے ہیں، میرا یہ بچہ نہیں کھاتا. تو پیار ہونے کے باوجود، گھر کی یکجہتی کے باوجود، ماں باپ کو فالو کرنے کے باوجود جو طبائع ہوتی ہیں اس میں تتبع نہیں ہو پاتا. ایک چیز ایک پسند کرتا ہے، گھر کا دوسرا فرد اس کو پسند نہیں کرتا. وضاقتہ میں، لباس میں تو ہم کر لیں گے، لیکن کھائے گا تو انسان وہی جو طبیعت کی موافقت میں ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھے، انہوں نے اپنی طبع کو بھی حضور کی طبع مبارک کے موافق کر دیا. کہا میں اس لیے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہا ہوں کہ میں نے حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. اور یہ محبت کا وہ کمال ہے، محبت کی وہ انتہا ہے کہ کائنات کے اندر آپ کو کسی دوسرے کے لیے ایسا نہیں ملے گا. محبت اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی آپ دکھائی دیتی، اور محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ محبوب کی سیرت کو اختیار کیا جائے. آج میں اور آپ محبت رسول کی بات تو کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سینے حب رسول سے خالی ہیں تو وہ سینے بنجر ہیں. وہ دل ہی نہیں جس میں حضور کا پیار نہیں، حضور کی محبت کا اجالا نہیں، حضور کی الفت کا چراغاں نہیں. وہ سینہ ہی نہیں ہے، وہ اجڑا ہوا سینہ ہے. لیکن ہماری محبت، ہمارا پیار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اداؤں کو بھی اختیار کیا جائے، اس کے انداز زیست کو بھی اپنی زندگی میں اتارا جائے، اس کے طرز معاشرت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. تو آج اسوہ رسول کانفرنس کا انعقاد کر کے موسم میلاد میں ہم اس بات کی آرزو کر رہے ہیں کہ ہمارا جس پیارے آقا و مولا سے ادعائے محبت ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ان کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی ادائیں بھی اور ان کی سیرت کا جمال بھی ہماری زندگی میں اتر آئے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے بول کے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. کہا صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تجھے بتانے کی ضرورت محسوس ہو. تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا طرز زیست ایسا ہونا چاہیے تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. تمہارا انداز حیات بتائے کہ تم حضور کے نوکر ہو، تمہارا طرز زندگی بتائے کہ تم عاشق رسول ہو. یہاں اگر عاشق رسول کا بیج نہ بھی لگا ہو، تمہارے انداز بتائیں، تمہارا کاروبار حیات بتائے. اگر تم دودھ دہی بھی بیچتے ہو تو ایک بندہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے سودا خرید سکے یہ حضور کا عاشق ہے، یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا. تمہارے سے کوئی رشتہ داری جوڑنا چاہے تو اس کے لیے صرف اتنا جملہ
عشق رسول، عاشق رسول ہونا بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بھی دلیل مانگتا ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کے سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ محبوب کا حکم تو حکم ہے، حکم کے لیے تو محب جانے بھی واسطے ہیں، اور وہ تو محبوب خدا ہیں۔ دنیا کے اوپر کسی سے پیار کا رشتہ قائم ہو جائے تو بندہ اس کی نہیں ٹال سکتا۔ بندہ کہتا ہے میں نے دعویٰ محبت کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ کچھ کہے تو میں نہ کروں، میں تو تارے توڑ لاؤں گا، میں تو زمین کی تہیں اچھال دوں گا، میں تو پتھر کھود کر کے نہریں نکال لوں گا، کیونکہ میں دعویٰ محبت رکھتا ہوں۔ دنیا میں کسی عورت سے محبت کا دعویٰ ہو، کسی فرد سے محبت کا دعویٰ ہو تو وہ دعویٰ انسان جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محبوب کی خواہش کے مطابق عمل پیرا نہ ہو؟ ہمارا تو دعویٰ عشق اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا حکم دے اور ہمارے اوپر بوجھ ہو کہ یہ کہ ہم نہیں کر سکتے؟ محب تو محبوب کی منشا کو جان لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزرے، وہاں ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کی پسند نہیں تھی، تو گزرتے گزرتے رکے اور پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ لیکن جو موقع پہ لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں ہیں، حضور کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جا کے اس صحابی کو بتا دیا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے کے اوپر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور کو پسند نہیں۔ انہوں نے کدال پکڑا اور مکان گرا دیا اور زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ صحابی اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے مکان گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کر سیاسی جد و جہد تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ گھریلو زندگی سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا جب تک ان کے سانچے میں، پیار کے سانچے میں ڈھل نہیں جاتا، اپنے منہ سے ان کا نام میلا نہ کرنا۔ اگر یاری لائی ہے تو اس کی لاج بھی نبھانی پڑے گی۔ صرف زبان سے دعوی محبت یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دعوی محبت کی آزمائشیں رکھی گئی ہے۔ ایک صوفی بزرگ سے کسی نے کہا کہ محبت پر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ کوئی کم ظرف دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ محبت میں تو چمڑے بھی اترتے ہیں، محبت میں تو کھال بھی اترتی ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ دل لگی تھوڑی ہے، یہ تو دعویٰ عشق ہے، تو پھر اس کو نبھانا پڑے گا۔ نہیں تو سیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ظالم آقا امیہ مارتا ہے، بخار سے بدن تپ رہا ہے اور وہ کمر پہ کوڑے برسا رہا ہے، اور بلال ہیں کہ احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، محمد محمد کی پکار کر رہے ہیں۔ اس نے جب ظلم اور جبر کا بازار یوں گرم کیا تھا اور بلال آگے سے مسکراتے چلے جا رہے ہیں، کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب ماجرا ہے، تمہارا آقا تمہیں مار رہا ہے اور مارنے کے بعد جو رد عمل ہے وہ چیخ و پکار کی شکل میں ہم نے دیکھا، تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار جاتے ہو کوئی مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر بلال گوہر بن کے نکھرتا ہے اذیتوں سے، تکلیفوں سے۔ آج کہتے ہیں لوگ
آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہوتا ہے. جو مسجد میں آتا ہے تو مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں اور موسم کے مطابق گرم ہیٹر سلگ رہے ہیں یا پھر اے سی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں گھر سے چل کے مسجد میں آ کے سجدہ ریزی، اس کے لیے یہ بھی مشکل ہے. کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کرنے والے عمار ابن یاسر کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا برستی تلواروں اور تیروں کے اندر کربلا کے ریگزار میں سجدہ کرنے والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل. اور ہم فیشن کے طور پہ کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ میں اگر سر پہ امامہ باندھا ہے، اگر میں نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہے، اگر میں سفید لباس کا التزام کرتا ہوں، اگر میں حضور کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہوں، تو میں کہوں میں مشکل ہوں؟ میرے آگے تو پھول رکھے ہوئے ہیں، میری راہوں میں تو پلکیں بچھی ہوئی ہیں، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا تو پیار لکھا ہوا ہے، تو میں کیسے کہوں کہ جی آج کل بڑا اوکھا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اوکھا نہیں ہے، نفس اوکھا کر دے تو اوکھا ہے، ورنہ حضور کا نام لے تو آپ عزتیں پاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. اور تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت اگر نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا. در بدری کی خاک ہم چھانتے اگر اس پاکیزہ نام کے ساتھ نسبت نہ ہوتی. مجھے بتاؤ بڑے بڑے شہنشاہ اور کج کلا جن کا طوطی بولتا تھا آج کدھر ہیں؟ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی اور 150 حکمران یکے بعد دیگر اسے خاندان کے تخت نشین ہوئے. یہ دنیا کا پاورفل خاندان اور دنیا کی سپر طاقت ایک زمانے تک رہی. آج ان ناموں میں سے کتنے نام آپ جانتے ہیں؟ ان 150 ناموں میں سے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کے برابر بھی نام نہیں گن سکتے. کہاں گئے خاقان؟ کہاں گئے دنیا کے فرائین؟ کہاں گئے بڑے بڑے شہنشاہ کج کلا ہفت اقلیم کے بادشاہ؟ آج ان کا نام بھی زمانہ نہیں جانتا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کسرا ایران کا نام کیا تھا جس دور میں میرے حضور تشریف لائے، تو شاید تھوڑے لوگ بتا سکیں. میں کہوں کہ کیسر روم کا نام کیا تھا جس زمانے میں یہ دنیا کی دوسری بڑی سپر طاقت تھی اس زمانے کی، بتاؤ کیسر روم کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے نام یاد رکھنے کی، ہم نہیں جانتے. میں نے کہا چلو اس دور کے خاقان کا نام بتا دیجئے، آپ معذرت کریں گے. اس دور کے فرعون کا نام بتا دیجئے، آپ معذرت کریں گے. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں بیٹا میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام تو لے گا نا. یار بادشاہوں کے نام نہیں ہیں، کیسر کا نام نہیں ہے، کسرا کا نام نہیں ہے، خاقان کا نام نہیں ہے. اگر نام ہے تو حضور کے مؤذن کا نام ہے. اور یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا، تڑپ اٹھا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم جو دنیا کی سپر طاقت تھی، اللہ اکبر، اس دور کا جو بائیڈن آج زمانہ اس کو نام بھی نہیں جانتا. اور جو کالے رنگ کا بلال، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، حبشی نیاد، لیکن حضور فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ آپ کو حضرت بلال کے نام کی مسجد ضرور ملے گی. یہ عزت کہاں سے ملی، یہ وقار کہاں سے ملا؟ بلکہ حضرت عمر بولے، آپ ارض تہامہ سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے رکے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر رو پڑے. کسی نے کہا عمر 23 لاکھ مربع میل کے قریب حکومت، شرق سے غرب تک تمہاری سلطنت کا ناقوس بج رہا ہے اور تم بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت عمر فرمانے لگے یہی وہ جگہ تھی ارض تہامہ، اور میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا ان 5 اونٹوں کو قطار میں کھڑا کرو. میں ایک کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. میں پہلے اونٹ کو سیدھا کرتا، 5واں ٹیڑھا ہو جاتا. میں بھاگ دوڑ کے ان کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ نے مجھے سخت سرزنش کی،
کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا عمر پہ ایک زمانہ تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک 22-23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، سارے انسان بھی قطار میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو میں تو 5 اونٹ قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ کہ میں اگر حضور کے دین کا خادم نہ ہوتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اتنے لوگ آپ میرا منہ دیکھنے آتے، مجھے سننے آتے؟ اس گرمی کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے آسودہ گھر چھوڑ کے یہاں موجود ہوتے، آپ کے چہروں کے اوپر جو پیار کا ایک رنگ ہے کیا موجود ہوتا؟ تو میں کس طرح کہوں کہ حضور کے ساتھ جڑنے سے عزت نہیں ملتی؟ مجھے تو ساری عزت نام محمد سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر ہمیں اٹھان دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں وقار دیتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کی عزت ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، اصل عزتیں تو ان کے ساتھ جڑنے سے آخرت میں ملیں گے۔ اللہ اکبر! جو وقار، جو عزتیں، جو پروٹوکول، جو شان و شوکت نصیب ہوگا وہ تو آخرت کا ہے۔ تو میں اور آپ ان سے جڑیں، ان سے تعلق کو مضبوط کریں، ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائیں، ان کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیں، اور ان کے پیار میں ایسے ڈوب جائیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا نوکر آ رہا ہے۔ اپنی طرز زیست کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک تیور کو ان کے انداز حیات کی مطابقت کے اندر ڈھال لو۔ اللہ اکبر! حضور کی سیرت طیبہ اور اسوہ نور کے حوالے سے زیادہ طویل گفتگو اور لمبی تقریر کی بجائے میں صرف حضور کی مبارک سیرت کا ایک نقشہ اور اس کے بنیادی خد و خال جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اور وہ یہ کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ قرآن کا نزول، اور یہ قرآن تو وہ ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار جاتا ہے۔ لیکن حضور نے ایک کیفیت محسوس کی اور فرمایا ہے خدیجہ مجھے سردی کا احساس ہے اور مجھے چادر اڑا دو۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ اللہ اکبر لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کیوں؟ اب ذرا دیکھو حضور کی سیرت کے خد و خال۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، لوگوں کے رویے کتنے بھی تلخ کیوں نہ ہوں تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں رشتہ دار جس طرح پیستے ہیں اور جس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور ان رویوں سے حساس آدمی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ برائی سے باز نہیں آتا تم نیکی سے باز نہ ہو۔ تو فرمایا انک لتصل الرحم، حضور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، میرے اور آپ کے معاملات تو ان معاملات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، اجریاں ڈالی تھی حضور کے اوپر، آج تک میرے اور آپ کے اوپر کسی نے اجری تو نہیں ڈالی، لیکن حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور یہ آ کے اجری ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جن راہوں سے گزر کے جانا ہوتا ہے ان راہوں کے اندر ام جمیل کانٹے بچھا دیتی ہے، ابو لہب گڑے کھدوا دیتا ہے، اپنا کوڑا جمع کر کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک جاتے ہیں۔ یہ رویے تھے اور دردناک اور تلخ رویے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں آئے اور 10,000 کا لشکر حضور کے ہمراہ تھا اور یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، نہ جانے آج کیا ہمارے ساتھ سلوک ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سب کو بلایا اور فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال تھا گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، شہر بدر کر دیا جائے یہ تو ہوگا ہی، لیکن کم از کم ہماری گردنیں محفوظ رہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، عالی مرتبت خاندان کے چشم و چراغ ہیں،
تو ہمارے اوپر رحم فرمایا جائے، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ شہر بدل تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن حضور کے رویے کو دیکھ کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آقا کریم نے بغیر کسی تأمل کے فرمایا، ماضی کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کو جتلائے بغیر فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں آج تم سب کو آزاد کرتا ہوں، اور میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور اس کے مقابلے میں حضور کا رویہ کیا تھا۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت سے یہ سیکھنا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جو بھی کریں ہم نے اپنے رویے کو بہتر بننا ہے۔ آپ نے کبھی پھلدار درخت کو دیکھا ہوگا، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، وہ آگے سے پھل دیتا ہے۔ جس کے پلے جو ہوگا، جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا، وہی بانٹے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے رویے کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے نرم اور گدازی رکھنا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے، چونکہ آج کی تاریخ میں عدم برداشت جس طرح آگے بڑھ گئی ہے، اگرچہ اس کے اسباب بھی ہمیں معلوم ہیں، لیکن حضور کی سیرت سامنے دیکھیں تو ماحول کے اندر تلخی جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ مکے کے ماحول سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور پھر حضور کا رویہ ہمارے سامنے۔ دوسری بات کہی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالیں نا، لوگوں کے بوجھ اٹھائیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، تیسری بات کہی کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ معاشرے کے کمزور، اپاہج، غریب، یتامہ کی خوبصورت بانٹنے کے لیے آئے تھے، اور ان لوگوں کی ضرورت کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پورا کیا۔ آج میں اور آپ حضور سے محبت رکھتے ہیں تو اپنے گلی محلے میں، اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر کمزور لوگوں کو دیکھیں اور ان کی ضرورت کی تکمیل کریں۔ یہ حضور علیہ السلام اس پاکیزہ، صالح اور فلاحی معاشرت کی بنیاد رکھی ہے جس سے انسان ایک پرسکون زندگی کا راستہ نکالتا ہے۔ چوتھی چیز، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اس پر میں 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ فرمایا آپ ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ بیوی کہہ رہی اپنے شوہر سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصف کو بیان کرتے ہوئے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو اپنے تو اپنے دشمن بھی صادق امین کہتے تھے، دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر ہم اس نبی کے عاشق ہیں تو ہماری زبان جھوٹ کی بدکاری کیسے کر سکتی ہے؟ ہم اپنے عشق کا جائزہ لینا ہے۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے ہماری زبان سے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، مبارک ہو اگر ہم ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا کا وصف نمایاں کافر بھی صادق اور امین کہہ کے حضور کو پکارتے تھے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور کو شہید کرنے کے لیے وہ جتھے لے کر حضور کے گھر کا گھراؤ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں تھی۔ بلکہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ صبح اٹھنا، ان کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ ان کافروں کو پتا تھا جو حالات بھی ہوں ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے والی، اور ادھر حضور نے ثابت کیا تمہارا رویہ کیا ہے، تم میری زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہو اور میں محمد تمہاری امانتوں کی حفاظت کے لیے علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہا۔ یہ ہے کردار میرے اور آپ کے آقا و مولا کا۔ اور ہم تو جس سے قرض لے بیٹھیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہی ہو جائے، جبکہ ہمارے اوپر واجب ہے اس کا لٹانا شکریہ کے ساتھ۔ اور جس نے جو قرض خواہ ہے اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ مجھے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ میرا بڑا اہم کام ہے، اس کو ثبوت فراہم کرنے پڑتے ہیں کہ جناب وہ جو آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا وہ واپس کر دیں، مہربانی کریں، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے۔ حالانکہ اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایسے خائن ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا مال دبائیں اور اس کے اندر ہم خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کاروبار کس طرح آج جو ہے وہ کوئی کسی کے پیسے مار کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے مار کے بیٹھا ہے، اس کے پیسے پہ کوئی اور مار کے بیٹھا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ خائن معاشرہ کس طرح سکون اور کس طرح طمانینت ہو سکتی ہے۔
تو ہمارے دعوے زبان سے ہوں گے یا عمل سے بھی ہم اس کی گواہی دیں گے. اور سچ ہمارے دین کا لازمہ ہے. بلکہ آج کی تاریخ میں ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا، سچ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. تو میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا. اندر جب کھوٹ پیدا ہو جائے تو پھر نیکی نہ کرنے کے انسان بہانے تراشتا ہے. اللہ نے برکت رکھی ہے سچ کے اندر، اور جھوٹ سراسر فجور کا نام ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمتیں لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں. اور جس گھر میں جس جگہ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے، اس تعفن کی وجہ سے وہاں قریب نہیں پھٹک سکتے، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل اور پیچھے. تو اب مجھے بتائیے گھر میں ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹی ماں سے بول رہی ہے، بھائی بھائی سے بول رہا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھوکے پھوٹ رہے ہوں گے. تو فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ کتنے دور ہو گئے ہوں گے. اب اس گھر میں برکتیں لے کے کس نے آنا تھا؟ رحمت کے فرشتوں نے. اور رحمت کے فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ہم دور کر چکے ہیں. اب گھر میں برکت ختم ہو گئی، اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے بندش کر دی. پھر بھاگے عاملوں کے پاس اور بابوں کے پاس. وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی لیے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے پاس. انہوں نے پھر ان کا کاروبار چمک گیا اور ہم قطاروں میں جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان کا جھوٹا کاروبار اور ان کا مکر و فریب جو ہے اس کے لیے ایندھن ہم بنے. ہم نے یہ سوچا ہی نہ ہمارے گھر کی جو بے برکتی ہے اس کا سبب جھوٹ ہے. چونکہ رحمت کے فرشتوں نے ڈاک لے کے آنی تھی نا رحمتوں کی، تو وہ جو ڈاک لے کر آنے والے ہیں ان کو تو ہم نے راستہ ہی نہیں دیا. بدبو کی وجہ سے کئی میل وہ پیچھے کھڑے ہیں. تو اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی کے اندر سچ ہمارے معاشرے کو خوبصورت بنا دے گا. اور ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم اس کو فن سمجھتے ہیں، ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ تو ہمارے نزدیک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جبکہ جھوٹ سے بدبو نکلتی ہے. جھوٹ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. جھوٹے کو کذاب کہا جاتا ہے، اور کاذبین پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور لعنت اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا نام ہے. اور ہمارے نزدیک جھوٹ ایک عام سی بات ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیوں نہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو کبیرہ گناہوں میں پھر کبیرہ ہیں ان میں سے 3 گناہوں کا ذکر کیا. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، ان کو تکلیف پہنچانا اور ان کی گستاخی کرنا، والدین کی نافرمانی. تیسرا گناہ بیان کرنے سے قبل حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو ٹیک چھوڑ دی، حضور آگے ہو گئے. وجلس وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تیسرا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا. الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا. الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا. صحابہ کہتے ہیں حضور یہ بولے جا رہے تھے، بار بار ارشاد فرمائے جا رہے تھے. اتنی بار حضور نے یہ لفظ کہے، اتنی بار کہے الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کاش کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے، یہ امت پر شفقت کی وجہ سے. الا وقول الزور، الا وقول الزور، ہاں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ، یہ فرمائے جا رہے تھے حضور. اور حضور نے ٹیک چھوڑ دی تھی. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ جھوٹ کتنا شرک کا حضور نے بیان فرمایا.
حضور نے حقوق الوالدین کی بات کی اور وہ بھی اکبر الکبائر ہیں، لیکن یہ تیسرا جرم جب بیان کرنے لگے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور اتنی بار کہا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمائیں، لیکن حضور بار بار امت کی شفقت میں یہ بار بار جملہ دہرائے جا رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، اس قدر نفرت دلائی گئی ہے جھوٹ سے، اس قدر برا بتایا گیا جھوٹ کو، کاذب اور کذاب کسی کام کا شخص نہیں ہوتا، اور ہم اس کو فن سمجھ بیٹھے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ سارے ارتکابات کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں عاشق رسول ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا کوئی سچا مسلمان ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا کوئی صالح اور پاکیزہ اور متقی ہی نہیں ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہم بن کے بیٹھ جائیں، جبکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی ہم انحراف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے شب و روز کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا رب آپ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کے وصف بیان کر رہی ہیں۔ مہمان جب آتا ہے اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی چلے کشیاں، عبادتیں، ریاضتیں، باقی جتنے بھی امور ہیں وہ آدھا فقر ہے، اور آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ بلے شاہ نے بھی تو کہا تھا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے دوستوں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اراملہ کے لیے، یتاماء کے لیے، اور عزت نفس کے ساتھ لوگوں کو کھلانے کا مزاج پیدا کرو۔ تم دیکھنا کہ آسمان سے رزق کی بارش ہوگی۔ جب تم کھلانا شروع کر دو گے تو وہ تم خود تھوڑا کھلا رہے ہو، ان کی قسمت کا وہ تمہارے دستر پہ کھانے آ رہے ہیں، تو وہ ساتھ جو برکتیں لے کے آئے گی اس سے تمہارا کام بنتا چلا جائے گا۔ اور آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہم آپ کا وصف نمایاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضرورت میں ان کے ساتھ آپ کھڑے پائے جاتے ہیں اور ان کی اعانت کرتے ہیں بغیر کسی لومۃ اللائم کے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کا وہ اجمالی خاکہ، حضور کے اسوہ کے وہ نمایاں خد و خال جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور باقی کتب حدیث میں یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اور آپ اگر تو ہمارا مقصد جلسے سے سمعی تلذذ حاصل کرنا ہے کہ کانوں کی لذت مل جائے، تو پھر تو ایک خوبصورت آواز اور بہترین گلے کا حامل خطیب مست کر دے اور آپ جھومتے رہیں۔ اور اگر آپ کا مقصد اور مدعا اس سے اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہونا اور یہ عزم کر کے جانا کہ ہم ہاں یہ واقعی طے شدہ ہے اور ہم اس غلطی پر ہے اور ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو پھر میرے سے بھی کم درجے کا کوئی طالب علم کوئی خیر کی بات کرے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس کے عمل کو اور اس کے قول کو اور اس کی بتائی ہوئی بات کو خضر راہ بنانا چاہیے تاکہ زندگی کو تبدیل کیا جا سکے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جلال پور جٹاں کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، ایک قصبہ ہے، اور آپ جو لوگ موجود ہیں یہ اس شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی 1 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی آبادی ہوگی اس شہر کی، اور یہ 4 یا 5 ہزار لوگ ہوں گے یا اس سے کم یا زیادہ۔ تو 2 لاکھ میں سے 4 سے 5 ہزار لوگ، یہ 2% بھی نہیں بنتے پورے شہر کا، شاید 1% بھی نہ بنے۔ لیکن جتنے لوگ اس وقت مجھے دکھائی دے رہے ہیں، باہر بھی ہوں گے لیکن جتنے صرف مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اتنے لوگ یہاں سے اس ارادے کے ساتھ اٹھ کے جائیں، اور وہ ارادہ عزم مصمم والا ہو، پختہ ہو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور اگر صرف اتنے لوگ، آرزو ہے سارا شہر ہی، لیکن میں کہتا ہوں چونکہ بالمشافہ یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، تو اگر صرف ہم اتنے لوگ یہ ارادہ کر لیں
کہ آج کے بعد ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا، کل سے دیکھ لینا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہم نے صرف سنا ہے اور سن کے ہواؤں میں اڑ جائے گا، صبح ہمارا بالکل وہی عمل ہوگا جو گزرے ہوئے کل کے مطابق تھا، تو پھر یہ میرا زور سے بولنا یا آہستہ بولنا یا درد مندی سے بولنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال کسی ایک کی زندگی بھی بدل جائے، میری آرزو یہ ہے کہ چونکہ ہم اسوہ رسول کے نام پہ جمع ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ نمایاں 6 پہلو ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی خوشگوار تبدیلی محسوس کرے گی اور آپ کو جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، جینے کا لطف نصیب ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو عملاً اس مشق میں ہوں گے اور وہ زندگی کا لطف لے رہے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کے زندگی کا حقیقی لطف اور حقیقی جمال نصیب فرمائے۔ پچھلے دنوں کے اندر مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ کے شہر سے حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا انتقال ہوا، تو میں دعا سے قبل آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوں کہ مالک ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے اور ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے اعزاء و اقربا اس دنیا پہ چلے گئے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کی قبروں کو منور فرمانا، کشادگیاں دینا، بہاریں دینا، برکتیں دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو خیر عطا فرمانا، جتنے کھڑے ہیں سب کو برکتیں دینا، جو کہا گیا اس پر توفیق عمل دینا، راہ دین پہ چلنا آسان کر دینا، میرے وطن کو خیر عطا کر دینا، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا کر دینا، نیک صالح پاکیزہ اہل اور دیانتدار حکمران میرے وطن کا مقصوم کرنا۔ اے اللہ تیرے حضور اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین